اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر بیٹا میں آپ کو کویسچن کراؤں گا کلاس بی اے فارسی آپشنل علامہ اقبال کے حالات زندگی پر نوٹ لکھیں۔ بہت زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ شیخ سعدی یا علامہ اقبال کے حالات زندگی پر نوٹ لکھیں، ان دونوں میں سے ایک کویسچن مسٹ ہر دفعہ ایگزام کے اندر آتا ہے، اور یہ کتنے نمبر کا ہوتا ہے؟ 10 نمبر کا۔ علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں اکثر آپ نے سیکنڈ ایئر اور اپنا میٹرک کے اندر 9th کے اندر آپ نے ایسے یاد کیا ہوگا، انگلش کے اندر، اردو کے اندر، تو آپ وہاں سے بھی جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اور آج میں جو ہے آپ کو کویسچن کروا رہا ہوں، آپ اپنی مرضی سے یا تو کمپلیٹ کر لیں اور آپ اپنی مرضی سے اس کو جو ہے وہ شارٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کمپلیٹ جو کویسچن ہے یہ یہاں پر میں نے جو ہے وہ یہاں دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ میں آپ کو ریڈ آؤٹ کرواؤں گا تاکہ الفاظ کی جو ہے وہ آپ کو ڈکٹیشن کی جو ہے وہ پتہ چل جائے۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ یہ جسٹ 2 پوائنٹ جو ہیں، 1 پوائنٹ شیخ نور محمد کا خواب، یہ میں جسٹ آپ کو بتاؤں گا، اور باقی جو ہے یہ یہاں سے آپ دیکھیں آپ کی والدہ کے بارے میں یہ والا جو پوائنٹ ہے، میں یہاں پر تھوڑی سی لائن لگا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ والا، ٹھیک ہے؟ ایک پوائنٹ جسٹ آپ نے شیخ نور محمد نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ ایک خوبصورت سفید رنگ کا پرندہ زمین کے نزدیک اڑ رہا ہے۔ لوگوں کا ہجوم ہے اور ہر شخص اس پرندے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ پھر وہ پرندہ اچانک شیخ نور محمد کی جھولی میں آ گرا۔ میں بہت خوش ہوا اور دوسرے منہ تکتے رہ گئے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد مجھے اس خواب کی تعبیر جو بتائی گئی کہ ایک پرندہ عالم روحانی میں میرا پیدا ہونے والا بچہ ہے جو صاحب اقبال ہوگا، جو اپنی شاعرانہ عظمت، فلسفیانہ بصیرت، علم و فضل اور سیاسی و بالغ نظری میں مشرق و مغرب کے علماء، حکماء، شعراء، فلاسفر اور سیاسی دانشوروں کے خراج عقیدت حاصل کر کے بقائے دوام جو ہے وہ حاصل کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ شیخ نور محمد کا خواب تھا۔ اور اب جو ہے ہم پڑھیں گے علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں۔ بڑی نیک اور پرہیزگار جو ہے وہ خاتون تھیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ آپ ذرا دیکھیں۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ امام بی کا تعلق سمڑیال ضلع سیالکوٹ کے ایک کشمیری خاندان سے تھا۔ وہ ایک نیک دل، سلیقہ شاہ اور دیندار خاتون تھی۔ بالکل ان جو ہے وہ ان پڑھ تھی، یعنی کہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر ان کی جو معاملہ فہمی، یعنی کہ ان کا جو ذہن تھا اور ان کا جو ہے رویہ، حسن اخلاق اور جذبہ خدمت خلق کی وجہ سے پورا محلہ ان کا جو ہے وہ یعنی کہ جو ہے وہ گرویدہ تھا، یعنی کہ ان کو چاہنے والا۔ بس اوقات عورتیں اپنے زیوران جو زیور تھے ان کے پاس امانتاً رکھ جاتی۔ محلے یا برادری کے گھرانوں میں کوئی جھگڑا اٹھ کھڑا ہوتا تو بے رحمی کی طرف رجوع کیا جاتا، اور وہ اس خوش اسلوبی کے ساتھ فیصلہ صادر کرتی کہ فریقین مطمئن ہو جاتے۔ حضرت اقبال، یہ اگر آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کرنا چاہتے ہیں کر دیں، لیکن میں آپ کو جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کرواؤں گا۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ کی والدہ امام بھی تھی، انتہا درجے کی پرہیزگار، متقی اور درد مند خاتون تھی۔ غریبوں کے بچوں کی پرورش کرتی تھی، غریبوں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنا کر یعنی دلہن بنا کر گھر سے رخصت کرتی تھیں۔ علامہ اقبال کی والدہ تہجد گزار ولی کاملہ تھی۔ ان کی تربیت حضرت علامہ پر گہرا اثر ہوا تھا۔ جب 1914 میں 18 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تو اس وقت حضرت علامہ اقبال کے احباب تعزیت کے لیے آئے تو آپ کی والدہ کا ذکر کرتے ہی اشک بار ہو گئے اور بار بار کہتے، والدہ ماجدہ، آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ علامہ سے احباب نے پوچھا، کس احسان کا ذکر کر رہے ہو؟ اصرار کرنے پر علامہ اقبال نے بتایا کہ والدہ انتہا درجے کی پرہیزگار خاتون تھی، تقویٰ میں درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ فرماتی ہیں کہ رزق حلال ایمان کی جان ہے۔ جب میں دودھ پیتا بچہ تھا تو انہیں شبہ ہوا کہ والدہ کی آمدنی شرعاً مشکوک ہے، چنانچہ انہوں نے مجھے اپنا دودھ پلانا بند کر دیا اور اپنی محنت کے پیسوں سے ایک بکری خریدی اور اس کا دودھ پلانا شروع کیا۔
مقصد یہ تھا کہ مشکوک آمدنی کے رزق سے پیدا ہونے والا دودھ میرے جسم میں نہ جائے جب تک والد نے انہیں یقین نہیں دلایا کہ ان کی آمدنی کا رزق حلال ہے۔ انہوں نے اپنا دودھ مجھے نہیں پلایا۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ احسان عظیم جو والدہ نے مجھ پر کیا، اس نے بھی رزق حلال کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت علامہ نے اپنی والدہ مرحوم کی وفات پر ایک مسیہ کیا جو بانگ دارا میں موجود ہے۔ والدہ مرحومہ کی یاد عنوان سے ایک شعر ملاحظہ ہو: تربیت میں سے تری انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت جو ہے وہ ہوا۔ اس طرح یعنی کہ یہ اپنے شعر بھی کوشش کریں ساتھ ساتھ یاد کرنے کی۔ حضرت علامہ اقبال کے بہت پیارے دوست حضرت اکبر الہ آبادی نے مادر اقبال کی کیا خوب کھینچا ہے۔ اس میں نہایت ہی فصیح بات کہی ہے کہ اقبال کی شخصیت میں جو خوبیاں تھیں، حق شناسائی، خوش خونی، ذوق، معرفت، خودداری، تمکنت وغیرہ، ان کا بنیادی سبب یہ تھا کہ ان کی والدین ابرار تھے اور اقبال کی ذات میں انہی کا فیض تربیت جلوہ گر تھا۔ ان واقعات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت اقبال کے والدین باکردار اور درویش صفت انسان تھے۔ جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی قلندر سے کم نہ تھا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، دل میں ملت اسلامیہ کے لیے بڑا سوز تھا۔ تاریخ ولادت، یہ تو آپ کو سب کو پتہ ہوگا، تاریخ ولادت علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی۔ جمعۃ المبارک 3 ذوالقعدہ 1294 ہجری بمطابق 9 نومبر 1870 کے دن سیالکوٹ کی فضا میں ابھی نماز فجر کی اذانیں بلند ہونا شروع ہوئی تھی جب شیخ نور محمد کے چھوٹے سے ایک منزلہ مکان کی تاریخ کوٹھریوں میں کسی ایک میں چراغ کی ٹمٹماتی ہوئی روشنی میں ایک سرخ و سپیدہ پیارا سا بچہ پیدا ہوا جس نے گھر کے مکینوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ 40 سال شیخ نور محمد نے اپنے خواب کی نسبت سے نومولود کا نام محمد اقبال رکھا۔ ٹھیک ہے، اب ابتدائی تعلیم جو آپ کو یاد ہے، جو آپ نے ایسے میں یاد کی ہوں گی، وہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں سے بھی آپ دیکھ لیں اگر آپ یہاں سے کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت اقبال کی متعمر شہر مشرق تک پہنچنے میں ان کے گھر اس کے ماحول نے بڑا کام کیا ہے۔ پھر تعلیمی راہ میں گہرا نقش جس استاد نے چھوڑا اور علامہ اقبال کی تعمیر میں حصہ لیا، وہ بھی اس طبیعت اور انداز فکر کے مالک تھے۔ چنانچہ تعلیم سے ہی اس راہ پر مضبوطی سے چل نکلے۔ جب ذرا بڑے ہوئے اور مکتب میں بیٹھنے کے لائق سمجھے گئے تو عام مسلمان بچوں کی طرح ان کی بھی مکتبی تعلیم شروع ہوئی۔ 5 سال کی عمر میں مسجد شوالہ والی اور مسجد اسام الدین محلہ کشمیریال کے مدرسے میں قرآن مجید ناظرہ اور فارسی کی مروجہ ابتدائی کتب سے مطالعہ کا آغاز فرمایا اور چند سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر وہ اسکاچ مشن سیالکوٹ میں داخل ہوئے اور روایات کے مطابق حضرت اقبال کو پہلے مولوی غلام حسن صاحب کے دینی مدرسے میں لے آئے۔ اسی طرح چند سال مکتبی تعلیم کے بعد مولوی سید میر حسن کے حضرت اقبال کو اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ مولوی وحید الدین فقیر بیان کرتے ہیں، ایک دن مولوی سید میر حسن صاحب مولوی غلام حسین سے ملنے کے لیے گئے۔ غلام حسین صاحب مکتب میں بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ مولوی سید میر حسن رحمۃ اللہ کی نظر اقبال پر پڑی اور پہلی نگاہ میں انہوں نے محسوس کیا، ٹھیک ہے، مولوی غلام حسین نے انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے، اس کا کیا نام ہے؟ مولوی غلام حسین نے جواب دیا یہ شیخ نور محمد کا لڑکا ہے۔ اس واقعہ کے 2 دن بعد مولوی سید میر حسن کی ملاقات شیخ نور محمد سے ہوئی۔ انہوں نے شیخ صاحب سے کہا کہ آپ اپنے لڑکے کو شوالہ کے مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیج دیں، میں اسے پڑھاؤں گا۔ شیخ نور محمد نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اقبال کو دینی تعلیم اور خدمت اسلام کے لیے وقف کر دوں۔ شیخ نور محمد مولوی صاحب کا بڑا احترام کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے اقبال کو مولوی غلام حسین کے یہاں سے اٹھا لیا۔ شوالہ کے مکتب میں جانا موقوف ہو گیا اور اب وہ مولوی سید میر حسن رحمۃ اللہ کے یہاں پڑھنے کے لیے جانے لگے۔ مولوی سید میر حسن عبد المجید سالک لکھتے ہیں کہ اقبال رحمۃ اللہ انہی بچوں میں سے تھے جن کو مولانا سید میر حسن جیسا مجمل بہرین استاد مل گیا اور اس استاد نے حقیقت میں اقبال کو اقبال بنا دیا۔ فطرت خود بخود کہتی ہے کہ اللہ کی
ابتدائی حضرت اقبال نے ایمان و یقین و فکر و نظر، افکار، نظریات، دل و دماغ اور سیرت و کردار کی تعمیر میں سید میر حسن کا روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ شمس العلماء سید میر حسن علوم اسلامی اور عرفان و تصوف کے بحر و پیکراں تھے۔ وہ ادبیات، لسانیات اور تفسیر قرآن کے بڑے ماہر تھے۔ راسخ العقیدہ اور عبادات گزار مسلمانوں میں سے تھے۔ حافظ قرآن بھی تھے۔ ان کی تعلیمات کی وجہ سے حضرت علامہ مشرق کی روح سے باخبر ہوئے اور علم و عرفان کی راہیں کھول دیں۔ اسلامی قومیت کا درس بھی اسی مدرس اعظم سے ملا۔ اور لاکم الحروف اقبالی کا بیان ہے کہ مولوی میر حسن آدم گیر اور گوہر شناسی ہی نہیں بلکہ گوہر تراش انسان بھی تھے، اس لیے اقبال شاعر مشرق ہیں۔ مسٹر ٹامس آرنلڈ۔ علامہ اقبال نے جس زمانہ میں BA میں داخلہ لیا، اس زمانے میں فلسفہ کا مشہور پروفیسر آلن علی گڑھ سے علیحدگی اختیار کر کے گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے تھے، جہاں وہ فلسفہ کے پروفیسر کی حیثیت سے کام کرنے لگے تھے۔ چنانچہ علامہ اقبال کو فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ایک مشہور عالم استاد سے ملا۔ ان کی تعلیم نے اقبال کے ذہن کو خوب جلا بخشی اور انہوں نے فلسفے کا اچھا اور صاف ستھرا ذوق پیدا کر دیا۔ خود حضرت اقبال ذہین تھے اور سلجھی ہوئی طبیعت کے مالک تھے، اس لیے پروفیسر آرنلڈ ان کی صلاحیتوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان سے دوستانہ سلوک شروع کر دیا۔ وہ اپنے دوستوں سے یہ کہتے ہوئے اقبال کی تعریف کیا کرتے تھے: ایسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے۔ حضرت اقبال کا عشق رسول۔ یہاں پر آپ ایک وہ شعر لکھ سکتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ٹائم ملا تو ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا علامہ اقبال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے بارے میں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بنیاد فکر اور میعاد تمدن ہمیشہ اسوہ حسنہ رہا۔ ان کا سہ علم سے علم پر رہا، کاسہ دل عشق ہے معمور رہا۔ علم وہ نہیں جو سوز و دماغ ہے بلکہ جو اداں شکار ہے۔ علم سے انہوں نے راستہ معلوم کیا اور عشق سے منزل کو پایا۔ لیکن سچ کے فلسفہ کا توڑ علم اور انسان کو خدا سے بیزار اور گہرا علم خدا کا پرستار بنا دیتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ بلا شبہ فلسفے کے گہرے عالم تھے۔ وہ اتنی گہرائی میں اتر کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موتی چن کر یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے پر لائے، کسی چیز کو پرلونا، اور انہیں اپنے دامن میں سجا کر پوری دنیا کو دعوت نظارہ دی اور بڑی آہنگی اور خود اعتمادی سے کہا: اے منطق و کلام کے متوالو، اس کلام کو پڑھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، شاید تمہارا کام بن جائے۔ اے افلاطون اور ارسطو کے شہدا ان کی بارگاہ میں پہنچ کر کچھ سیکھو، جن کے ہاتھوں نے کچھ وقتی کو چھوا اور نہ ان کی انگلیوں نے کبھی قلم پکڑا، لیکن لوح قلم سارے رازان و متکثف ہو گئے، چشمن نمناک۔ یہ پوائنٹ آپ نے اب کرنا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو کویسچن ہے تھوڑا سا لانگ جو ہے وہ ہو جائے گا اور اس کو آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ شارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فقیر صاحب لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گداز کا رکھا تھا۔ زندگی کے آخری زمانے میں تو یہ کیفیت اس انتہا کو پہنچ گئی تھی کہ ہچکی بند جاتی اور آواز بھر جاتی اور کئی منٹ مکمل سکوت اختیار کر لیتے تھے تاکہ اپنے جذبات پر قابو پا سکیں اور گفتگو جاری رکھ سکیں۔ آنسوں کی زبانی، یہ والا پوائنٹ۔ فقیر سید وحید الدین لکھتے ہیں جب ڈاکٹر صاحب راؤنڈ ٹیبل یعنی کہ گول میز کانفرنس سے واپس آئے تو والد صاحب مرحوم ان سے ملنے گئے۔ بڑی مدت بعد ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تھی، اس لیے بڑے اتفاق سے ملے اور ڈاکٹر صاحب سے ان کے سفر کے تجربات کے متعلق گفتگو ہونے لگی۔ والد صاحب مرحوم نے اثناء گفتگو میں کہا: اقبال، اگر تم یورپ ہو آئے ہو، مصر اور فلسطین کی بھی سیر کی تو کیا اچھا ہوتا کہ واپسی پر روضہ اطہر کی زیارت سے بھی اپنی آنکھیں نورانی کر لیتے۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر صاحب کی حالت دیگر گول ہو گئی، چہرے پر زردی چھا گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چند لمحے تک یہی کیفیت رہی، پھر کہنے لگے: فقیر میں کس منہ سے روضہ اطہر پر حاضر ہوتا، کہ میں فقیر ہوں اور کس منہ سے جو ہے وہ میں حاضر ہوتا ہے۔ لو جی، آنسوؤں کی زبانی بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔
اب ہم کریں گے عظمت اقبال۔ حضرت علامہ رحمۃ اللہ نہ صرف شاعر بلکہ مفکر بھی، نہ صرف خودی کے ترجمان بلکہ بے خودی کے آشنا بھی تھے، نہ صرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر بلکہ عشق معشوق کی کشتیوں کا ملاح بھی، نہ صرف ہما گیر دل و دماغ کے مالک بلکہ عقل سلیم سے پوری طرح مدین بھی تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بھی آپ لکھ سکتے ہیں، آگے اگر آپ نے جو تھوڑی سی اگر ڈیٹیل لکھنی ہے تو وہ آپ دیکھ لیں اور آپ یہ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے عظمت اقبال۔ اب پوائنٹ آتا ہے عظیم فلسفی۔ عظیم فلسفی میں سب جانتے ہیں کہ اقبال نے ہی مغربی تعلیم حاصل کی تھی جو ہمارے نوجوان انگریزی یونیورسٹیوں میں حاصل کرتے تھے۔ یہی تاریخ، یہی ادب، یہی اقتصادیات، یہی سیاسیات، یہی قانون فلسفہ انہوں نے بھی پڑھا تھا۔ خصوصاً فلسفہ میں تو ان کا امامت کا مرتبہ حاصل تھا، جس کا اعتراف موجودہ دور کے اکابرین و فلسفہ تک کر چکے ہیں، جس پر شراب علم کے دو چار گھونٹ پی کر بہت سے لوگ بہکنے لگتے ہیں۔ یہ مرحوم اس کے سمندر پی بیٹھا تھا، پھر مغرب اور اس کی تہذیب کو بھی اس نے محض ساحل پر سے نہیں دیکھا تھا جس طرح ہمارے 99% نوجوان دیکھتے ہیں، بلکہ وہ اس دریا میں غوطہ لگا کر تہ تک اتر چکا تھا اور ان سب مرحلوں سے گزرا تھا جن میں پہنچ کر ہماری قوم کے ہزاروں نوجوان اپنے دین و ایمان، اپنے اصولوں، تہذیب و تمدن اور اپنے قومی اخلاق کے لیکن مبادی تک سے برگشتہ ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ اپنی قومی زبان تک بولنے کے قابل نہیں رہتے۔ جسمانی ساخت، یعنی کہ ان کا کس طرح کے قد کاٹ تھا، یہ ہم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ شروع میں جسم فربا، رنگ سرخ و سفید اور رخساروں پر گوشت تھا، اس کے لیے آنکھیں نئی و معلوم ہوتی تھیں، اعضاء متناسب اور قوی تھے اور ورجسی اور کشمیری نسل ہونے کی وجہ سے بہت وجیہ اور شکیل تھے۔ میانہ کا دامن، فراق سینہ، تنومند چہرہ، باروب اور سنجیدہ داڑھی منڈ رکھتے تھے، مونچھیں چھوٹی تھیں، ان کے چہرہ پر آخری عمر تک روب، وقار اور متانت قائم رہتی۔ حضرت اقبال کو اللہ تعالیٰ نے حسن و ظاہری کے ساتھ کمال درجہ کے حسن و باطن سے بھی متصف فرمایا تھا۔ آپ کی آنکھیں سرمگئی اور نور معرفت سے پرہیز تھیں، چہرہ مبارکہ پر نور رہتا تھا۔ آپ کے چہرہ مبارکہ کی زیارت سے ہی یقیناً کامل ہو جاتا تھا کہ آپ ہی عارف کامل اور مضر ذات ہیں۔ غرض آپ جمال و کمال کا ایک دلاویز مرقع تھے۔ توکل اللہ، یعنی اللہ کے اوپر توکل۔ یہ آپ دیکھ لیں یہاں پر اللہ پر توکل، ٹھیک ہے، ایزی ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ پھر آپ کریں غیرت و خودداری، ٹھیک ہے، یہ والا پوائنٹ اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ پھر آپ کی جو تصنیف ہے وہ کون کون سی ہے، یہ بھی اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ دیں، ورنہ اگر نہیں بھی لکھتے تو پھر بھی آپ کا جواب جو ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ یہ کچھ تصنیف ہے جو آپ نے یاد کرنی ہے، تصنیف، ٹھیک ہے، آپ کی کتابیں وغیرہ جو آپ نے لکھی ہیں۔ خطوط اقبال، اس کو آپ دیکھ لیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ خطوط اقبال کے بعد پھر آتا ہے وصال، ٹھیک ہے۔ وصال یعنی کہ آپ کا جو ہے وہ وفات جو ہے وہ کب ہوئی اور آپ کا مزار جو ہے وہ کہاں ہے، یہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آپ 63 سال کی عمر میں 21 اپریل 1938 کو آپ کی روح کف سے عنصری پر پرواز کر گئی، یعنی کہ آپ کی جو ہے وہ جسم سے جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ بادشاہ مسجد لاہور کے پہلو میں سیڑھیوں کے قریب ان کا مزار ہے جو آج بھی یعنی کہ جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں خود جو ہے وہ کافی دفعہ آپ کے مزار پر گیا ہوں، اور ابھی جو میں سب سے بڑا جس شخص کا فین ہوں وہ علامہ اقبال ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑی زبردست جو ہے وہ شاعری اور عشق رسول آپ کے من کے اندر جو ہے وہ موجود تھا۔ یہ تو تھا بیٹا جو ہے وہ آج کا کویسچن۔ بہت سے اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ مجھ سے پوچھا اور کمنٹس کے اندر کہا کہ سر آپ علامہ اقبال کے حالات زندگی پر نوٹ لکھیں
یہ والا کویسچن جو ہے آپ ہمیں ایک دفعہ رائٹ کروا دیں۔ تو خاص طور پر یہ کویسچن، یہ ویڈیو ان کے لیے ہے اور اس کا آنسر بھی موجود ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔